جائیداد کا وارث قسط نمبر 2۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ بگاڑ پیدا نہیں کرے گی۔ آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ عورت کی مجبوری کو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ چودھری کے دل میں اس لڑکی کی محبت تو ہوگی، لیکن اس لڑکی کو بیٹے پیدا کرنے والی مشین سمجھ کر لایا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس لڑکی کو سچے دل سے قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک شروع کر دیا۔ لڑکی عقل والی نکلی، اس نے میرے اچھے سلوک کا جواب بہت اچھے سلوک سے دیا۔ ایک بات بتاؤ چودھرانی، میں نے اس سے پوچھا، اس لڑکی کا کسی کے ساتھ معاشقہ تو نہیں چل رہا تھا، یا تم نے کبھی سنا ہو کہ یہ فلاں آدمی کو چاہتی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے سنا تو تھا، اس نے کہا، ایک بڑا خوبصورت جوان ہے، 2-2.5 مہینوں سے نظر نہیں آیا۔ میرے سوکن کی اس کے ساتھ بات چیت تھی، آپ اسے محبت کہہ لیں، لیکن یہ بات زیادہ مشہور نہیں۔ اگر آپ کسی طرح معلوم کر سکیں تو جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس آدمی کا نام پوچھ لیا۔ مجھے چودھرانی نے بہت مایوس کیا۔ اس نے میرے سامنے اپنے گھر کی جو تصویر پیش کی وہ میری توقع کے بالکل الٹ تھی۔ اس عورت کو تو سوکن کے خلاف بھڑکایا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سوکن کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہہ رہی تھی۔ میں قتل کا باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک باعث تو ذاتی دشمنی یا خاندانی ہو سکتا تھا، دوسرا یہ کہ قاتل کی دلچسپی مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ تھی، اور تیسرا باعث یہ کہ مقتول کے کسی عورت کے ساتھ تعلقات تھے اور اس عورت کے خاوند یا بھائیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اسے راستہ روک کر قتل کر دیا۔ فوری اشتعال بھی قتل کا باعث ہو سکتا تھا۔ میں نے ابھی تک کسی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مقتول طبیعت کا کیسا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، بول چال کا انداز اور سلوک برتاؤ کیسا تھا۔ وہ ذرا بڑے درجے کا ذمہ دار تھا، اس لیے اس میں اکڑ اور حکم کے رنگ میں بات کرنے کی عادت ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی پرانی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سارے گاؤں پر اس کا رعب بیٹھا ہوا تھا، مزیروں اور نوکروں وغیرہ کو گالیاں تو دیتا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ تو اس کی عادت تھی۔ چودھرانی نے جواب دیا، نوکر اور مزیرے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ چودھری سے تو اونچی ذاتوں کے لوگ، سکھ اور ہندو بھی ڈرتے تھے۔ کسی عورت کے ساتھ چودھری کا تعلق ہوگا؟ میں نے پوچھا، تمہارے کانوں تک کبھی ایسی بات نہیں پہنچی تھی؟ چودھری ایسا آدمی نہیں تھا، اس نے کہا، اللہ اسے سیدھا بہشت میں لے جائے، چودھری تو ہے ہی جنتی۔ دراصل چودھرانی، میں نے کہا، تم نہیں چاہتی کہ چودھری کا قاتل پکڑا جائے اور میں اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دوں؟ میں تو قاتل کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ پھر مجھ سے سن لو۔ میں نے کہا، اس کا تعلق کسی عورت کے ساتھ تھا اور اس کے قتل کی وجہ بھی یہی ہے۔ بتاؤ وہ عورت کون تھی؟ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، اس نے کہا۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ چودھری شوقین مزاج آدمی تھا، اچھی شکل و صورت دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ میں نے چودھرانی کو اٹھا دیا اور 4 آدمیوں کو باری باری بلایا۔ ان سب سے میں نے مقتول کے کردار اور عادات وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ ان میں ایک تو نمبردار تھا، دوسرا انعام خور، اور باقی 2 اس گاؤں کے معزز آدمی تھے۔ دراصل میں وہ دونوں معزز مخبر تھے۔ ان سب نے تقریباً ایک ہی جیسے جواب دیے۔ ان سب کو ملا کر مقتول کے کردار اور شخصیت کی ایک تصویر بنی کہ وہ شوقین مزاج اور زندہ دل آدمی تھا۔ وہ خوبصورت عورت کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، لیکن عورتوں کا شکاری نہیں تھا، اپنے وقار اور رعب کو قائم رکھنے والا آدمی تھا۔ مزیروں اور نوکروں چاکروں کے لیے وہ اونچی ذات کے بڑے ذمہ داروں کی طرح فرعون نہیں تھا، لیکن ان پر گالی گلوچ بہت کرتا تھا۔ بہرحال مقتول بدنام آدمی نہیں تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ کبھی کوئی نازیبا بات یا حرکت کی ہو۔ ان میں سے 3 نے یہ متفقہ رائے دی کہ مقتول نے دوسری شادی بیٹا پیدا کرنے کے لیے ہی کی ہوگی، لیکن اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، اس نے اس لڑکی کو خریدا تھا۔ ان 4 نے میرا یہ شک رفع کر دیا کہ مقتول کے تعلقات کسی سکھ عورت کے ساتھ تھے۔ گاؤں کے سکھ جانگلی قسم کے تھے، نڈر اور بے وقوفی کی حد تک دلیر تھے، لیکن وہ بھی مقتول سے دبکتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ مقتول نے 3 بدمعاش آدمیوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور ایک سکھ۔ تینوں جوئے بازی، شرابی اور بدکار تھے، وارداتیں بھی کر گزرتے تھے۔ ان کی وجہ سے بھی مقتول کے آگے سب دبے دبے رہتے تھے۔ میں ان تینوں میں سے ایک کو جانتا تھا، اس کا نام تھانے میں رجسٹر تھا، وہ بستہ بے کا بدمعاش تھا۔ مجھے معزز مخبروں نے بتایا کہ ان تینوں میں سے مقتول کی درپردہ زندگی کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان سب سے پوچھا تھا کہ مقتول کی نئی بیوی اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے؟ چاروں نے کہا کہ اس کے اخلاق پر کوئی داغ دھبا نہیں لگا۔ مقتول کی پہلی بیوی نے ایک جوان لڑکے کا نام لے کر کہا تھا کہ اس کے ساتھ نئی بیوی کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ میں کہانی سنانے اور اصل نام چھپانے کی خاطر اس نوجوان کا نام فیروز رکھ لیتا ہوں اور لڑکی کو نسیم کہہ لیں۔
فیروز نسیم کی شادی سے پہلے نسیم کے گھر جاتا رہتا تھا۔ ایک معزز مخبر نے بتایا ان کی دور پار کی رشتہ داری بھی ہے۔ سب کہتے تھے کہ فیروز کی شادی نسیم کے ساتھ ہوگی۔ ان کی برادری میں نسیم کا رشتہ 2 گھروں نے مانگا تھا، دونوں کو جواب مل گیا تھا۔ معلوم نہیں فیروز کا رشتہ نسیم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ چودھری مقتول کی نظر بھی اسی پر تھی اور وہ اسی گھر پر مہربان تھا۔ لڑکی والے رشتہ چودھری کو دینا چاہتے ہوں گے، میں نے کہا۔ پھر یہ رشتہ چودھری کو مل گیا، یہ بتاؤ کہ فیروز کیسا آدمی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فیروز نے چودھری کو راستے سے ہٹایا ہو؟ یہ سارا معاملہ اتنا در پردہ اور خفیہ رہا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو بھی بھنک نہیں ملی کہ کیا ہوتا رہا اور کیا ہوا ہے۔ اس مخبر نے کہا، میں کچھ اشارے دیتا ہوں، آپ کا دماغ بہت تیز ہے ملک صاحب۔ خود کوئی راستہ نکالنے فیروز میں یا اس کے خاندان میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ اس چودھری پر ہاتھ اٹھائے۔ زخمی بلی کی مثال نہیں سنی، میں نے کہا، شیر پر حملہ کر دیتی ہے۔ میں مانتا ہوں ملک صاحب، اس نے کہا، 2 باتیں آپ کے غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ 2 مہینے ہوئے فیروز گاؤں سے غائب ہے، یعنی نسیم کی شادی چودھری کے ساتھ ہوئی تو 2 مہینوں بعد فیروز گاؤں سے لاپتہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ نسیم کے ساتھ اس کی محبت تھی اور صدمے کی وجہ سے کہیں چلا گیا ہے، کہ نسیم پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے تایا کے مربوں پر چلا گیا ہے۔ یہ مربے منٹ گمری موجودہ سہیوال کے علاقے میں ہیں۔ دوسری بات سے ایک شک پیدا ہوتا ہے، فیروز کا بڑا بھائی ٹینک رجمنٹ میں دفعہ ہے۔ آج کل اس کی رجمنٹ یہاں سے 9-10 میل دور جنگی مشقوں پر آئی ہے۔ وہ گزشتہ رات گھر آیا تھا اور صبح واپس گیا تھا۔ تم نے دیکھا تھا؟ دیکھا ہی نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے ملا بھی تھا، وردی میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ چھٹی آئے ہو تو کہنے لگا کہ رات کو اپنے رسالدار سے کہہ کر کھسک آیا تھا، آج میری ڈیوٹی آگے جانے کی نہیں، اب واپس جا رہا ہوں۔ یہ دفعہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دلیر آدمی ہے، اس نے جواب دیا، غصے والا بھی ہے، لڑنے میں شیر ہے، دشمنوں کے سر کھول دینے والا آدمی ہے۔ اس مخبر نے دفعہ کے 3-4 کارنامے سنائے۔ یہ گاؤں میں لڑائیوں کے واقعات تھے، گاؤں اور ارد گرد کے بدماش بھی اس کے آگے دب جاتے تھے۔ میں نے یہ داستان توجہ سے سنی، لیکن سوچنے والا مسئلہ یہ تھا کہ مقتول کی دفعہ کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا۔ میں دفعہ کے چھوٹے بھائی فیروز کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ پوچھنا اس لیے ضروری تھا کہ مقتول کی نوجوان بیوی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس کا باپ آ گیا، لباس اور چال ڈھال سے معزز اور کچھ پڑھا لکھا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ ایک بات غور سے سن لو چودھری، میں نے اسے بٹھا کر کہا، سچ بولنا ورنہ لمبے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ تم ملزم نہیں ہو اور مشتبہ بھی نہیں ہو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بالکل سچ بتا دینا۔ تمہارا بیٹا فیروز کہاں ہے؟ میرے بڑے بھائی کے مربوں پر گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا اور سہیوال کے ایک چک کا نام لیا۔ کب سے؟ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا اور اپنے گاؤں سے 12-13 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہنے لگا، سنا ہے 3-4 دنوں سے وہاں آیا ہوا ہے، وہ اس کی ماں کا گاؤں ہے۔ کس سے سنا ہے؟ میرے بڑے بیٹے نے بتایا تھا، اس نے کہا، بڑا بیٹا فوج میں دفعہ ہے، دونوں بھائی کہیں ملے تھے۔ میں نے اس کے بیٹے فیروز کے متعلق کئی اور باتیں کی اور اس سے باتیں اگلوائیں۔ ان سے مجھے شک ہوا کہ فیروز کو گاؤں سے غائب کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا، سچی بات زبان پر لاتے ڈرتا ہوں جناب، اس نے کہا، لیکن چپ بھی نہیں رہ جاتا۔ بات یہ ہے کہ فیروز نسیم کے گھر جاتا رہتا تھا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ سچی بات ہے کہ فیروز اور نسیم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن چودھری شہباز مقتول نے نسیم پر نظر رکھ لی اور نسیم کے باپ کو کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ وہ نسیم کے گھر روزانہ جاتا اور گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں گزارتا تھا۔ سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ چودھری نسیم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے باپ پر روپیہ پیسہ نچھاور کر رہا ہے۔ فیروز نے نسیم کے گھر جانا نہ چھوڑا۔ یہ تو فیروز ہی بتا سکتا ہے کہ وہ نسیم سے کہیں باہر بھی ملتا رہا ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ چودھری شہباز کو ان کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ اب تو نسیم چودھری شہباز کی بیوی تھی، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ نسیم اور فیروز ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ایک روز فیروز آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا کہ بہلا اور شدو آگے، یہ دونوں بہت بڑے بدماش ہیں اور دونوں چودھری شہباز کے گہرے یار ہیں۔ میں ان دونوں کو جانتا تھا، یہی وہ بدماش تھے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ فیروز کے باپ کا بیان میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں تاکہ مختصر ہو جائے۔ فیروز نے اپنے باپ کو بتایا کہ ان 2 بدماشوں نے اسے کھیتوں میں روک لیا اور کہا کہ اگر وہ پھر کبھی نسیم کے گھر گیا تو اسے کہیں ملا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ فیروز نے اسے محض دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا
اسے باپ نے نسیم کے گھر جانے یا اسے کہیں اور ملنے سے سختی سے منع کر دیا۔ دوسرے ہی دن فیروز چودھری شہباز مقتول کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ پیچھے پیچھے مقتول چلا آ رہا تھا۔ اس نے فیروز کو آواز دے کر روک لیا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ مقتول نے فیروز سے کہا اور گالیاں بھی دیں۔ کہنے لگا میرے گھر اور نسیم کے گھر کے قریب سے گزرنا بھی چھوڑ دو۔ باپ کے بیان کے مطابق فیروز نے مقتول کو ترکی بترکی جواب دیا۔ مقتول نے اسے کہا کہ وہ اسے گاؤں میں نہیں رہنے دے گا۔ اسی شام باہلے اور شیدو نے فیروز کو دھوکے میں گاؤں سے باہر بلایا اور اسے مارا پیٹا۔ فیروز نے اپنے باپ کو بتایا تو باپ نے یہ فیصلہ بہتر سمجھا کہ فیروز گاؤں سے کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے۔ باپ کو ڈر تھا کہ مقتول فیروز کو مروا دے گا یا غائب کروا دے گا۔ ایک روز چودھری شہباز نے مجھے دھمکی دی۔ فیروز کے باپ نے اپنے بیان میں کہا، مجھے گھر سے بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے 2 بیٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس ایک ہی بیٹا رہ جائے۔ تمہارا فیروز جس لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ میری بیوی ہے۔ میں چودھری شہباز کے مقابلے میں کیا تھا؟ میں نے اس کی منت کی کہ میں فیروز کو سمجھا لوں گا۔ چودھری نے میری نہ سنی اور غصے میں کہا کہ تمہارا بیٹا حلالی معلوم نہیں ہوتا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میرے آگے زبان کھولی ہے۔ جناب عالی، میں نے اس کے ساتھ بحث نہ کی، گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا اور ہم دونوں نے فیروز کو اگلے ہی روز اس کے تائے کے مربوں پر بھیج دیا اور اسے کہا کہ تایا کو بتا دے کہ اسے کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ فیروز 2-3 دنوں سے اپنے ننیال گاؤں آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اور ایک شک کی بنا پر پوچھا کیا وہ یہاں بھی آیا تھا؟ وہ فوراً جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا شک پختہ ہو گیا۔ جھوٹ بولنے کی نہ سوچنا، میں نے کہا۔ وہ یہاں آیا تھا، رات کو آیا اور صبح ہونے سے پہلے چلا گیا تھا۔ میں جھوٹ بولنے کی نہیں سوچ رہا تھا جناب عالی، اس نے مروب سی آواز میں کہا۔ میں اس ڈر سے چپ ہو گیا تھا کہ بتا دیا کہ فیروز آیا تھا تو آپ اسے شک میں گرفتار کر لیں گے کہ چودھری شہباز کو اسی نے قتل کیا ہے۔ وہ آیا تھا اور ہمیں مل کر چلا گیا ہے۔ رات کو وہ آیا، میں نے کہا، اور اسی رات کو تمہارا بڑا بیٹا آ گیا جو فوج میں دفعہ ہے۔ صبح ہونے سے پہلے فیروز گیا اور صبح ہونے کے بعد اس کا بڑا بھائی گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آدھی رات سے کچھ زیادہ گزر گئی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں مجھے اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ اس طرح نظر آیا جیسے اس شخص کے جسم سے خون ختم ہو رہا ہو۔ مقتول ان دونوں بھائیوں کے جانے کے بعد قتل ہوا تھا۔ میں نے ان کے باپ کو مزید پریشانی سے بچانے کے لیے اسے تسلی دی کہ وہ نہ گھبرائے۔ تمہارے بیٹوں پر شک نہیں ہو سکتا، میں نے آخر میں اسے کہا۔ اگر وہ اتنے دلیر ہوتے تو 2 مہینے انتظار نہ کرتے۔ میں نے اسے پوچھا تمہارا دفعہ بیٹا اس سے پہلے کب چھٹی آیا تھا؟ 7-8 مہینے ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میرے خیال کے مطابق یوں ہوا تھا کہ دفعہ کو چھوٹا بھائی ملنے گیا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کو بتایا کہ مقتول نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بڑے بھائی دفعہ کے متعلق مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ غصے والا دلیر آدمی ہے اور بدمعاش بھی اسے دبکتے ہیں۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بات بتائی کہ گاؤں میں آ جائے۔ چھوٹا بھائی آیا اور کلہاڑی اور برچھی لے کر صبح طلوع ہونے سے پہلے گھر سے نکل گیا۔ کلہاڑی اور برچھی وہ ساتھ لے گیا۔ دونوں نے مقتول کا راستہ روک کر اسے قتل کیا۔ دفعہ اپنی رجمنٹ میں چلا گیا اور وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، اور فیروز اپنے ننیال چلا گیا۔ یہ گاؤں بھی دور نہیں تھا۔ اب سوال یہ رہ گیا تھا کہ انہیں کس نے بتایا تھا کہ مقتول فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور فلاں وقت واپس آ رہا ہے۔ میرا دھیان فوراً مقتول کی نوجوان بیوی نسیم کی طرف گیا۔ اس نے یہ خبر فیروز تک پہنچائی ہوگی۔ میں نے فیروز اور دفعہ کے باپ کو باہر بٹھا دیا۔ میں ان بھائیوں کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ نمبردار کو بلایا اور اسے کہا کہ باہلے اور شیدے کو جگا کر لے آئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی اور ماتم ہو رہا تھا۔ چودھری شہباز کا قتل گاؤں والوں کے لیے غیر معمولی واقعہ تھا۔ پوسٹ مارٹم میں کلہاڑیوں اور برچھیوں کے زخم لکھے گئے تھے اور موت کا وقت صبح 10 بجے کے لگ بھگ بتایا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول اپنے جن دوستوں کے پاس ان کے گاؤں گیا تھا وہ آگے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سائیکل یا گھوڑے پر تھانے جائے اور ASI کو ساتھ لے آئے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مقتول کی نئی بیوی سے پوچھ گچھ کی جائے، چنانچہ اسے بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے دونوں بیویوں بلکہ بیواؤں میں یہ فرق دیکھا کہ پرانی بیوی کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی اور ناک سرخ تھی، لیکن نئی بیوی کی آنکھیں خشک تھیں۔ اگر اس نے آنسو بہائے تھے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں گے۔ چھوٹی چودھرانی، میں نے اسے کہا، مجھے تھانے دار سمجھ کر ڈر نہ جانا۔ میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم بھی دوہرا ہوا ہے۔ ایک تو تمہیں فیروز سے چھینا گیا اور دوسرا یہ کہ تمہیں اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ فیروز کے نام پر اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کرتا رہا جن سے اس کے چہرے کا کھچاؤ کم ہوتا گیا۔
یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ بڑی چودرانی نیک اور اچھے اخلاق والی تھی۔ اس نے کہا اگر ایسی نہ ہوتی تو میں دوزخ کی آگ میں جلتی رہتی۔ ایک زبردستی کی شادی، دوسرے خاوند باپ کی عمر کا، اور تیسرے سوکن۔ میں تو اس سوکن سے ڈرتی تھی کہ یہ مجھ سے گن گن کر بدلہ لے گی۔ چودھری کا سلوک بھی اچھا رہا، لیکن 2 مرتبہ لیکن کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ لیکن تم جو خواب دیکھ رہی تھی وہ پورا نہ ہوا، میں نے ایسی عورت کے لہجے میں کہا جو مایوس اور مجبور ہوا کرتی ہے۔ فیروز کے والدین کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے تمہارا رشتہ جلدی سے لے لیتے۔ مجھے غصہ تمہارے ماں باپ پر آتا ہے، روپے پیسے کے لالچ میں آ کر تم جیسی خوبصورت اور سگر لڑکی کو اتنی زیادہ عمر کے آدمی کے حوالے کر دیا۔ ماں بیچاری کا کوئی قصور نہیں، اس نے کہا میرا باپ لالچی ہے، چودھری کے بجائے میرے باپ کو کوئی قتل کر دیتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ میرے ساتھ یوں باتیں کرنے لگے جیسے میں اس کی ہمراز اور ہمدرد سہیلی تھی۔ میں اسے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ میں اسے آہستہ آہستہ اپنے کام کی باتوں کی طرف لانے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ چودھری کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی، اس نے کہا۔ بڑی چودرانی سے پوچھا تو بھی یہی کہتی ہے کہ چودھری کا کوئی ایسا دشمن نہیں تھا۔ میں نے تو یہاں تک سوچا ہے کہ یہ کام فیروز ہی نہ دکھا گیا ہو، لیکن وہ یہاں تو ہے ہی نہیں۔ یہ بات بھی سوچ میں آئی کہ فیروز کا کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ چودھری فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور فلاں وقت واپس آئے گا؟ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ صرف تمہیں اور بڑی چودرانی کو معلوم تھا، ہم دونوں کو تو وہ بتا کر گیا تھا۔ اس نے کہا ہم اس کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن اس کی خالی گھوڑی واپس آئی۔ میں اسے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ فیروز رات کو یہاں آیا تھا تو کیا وہ اس سے ملی تھی۔ مجھے شک تھا کہ وہ فیروز سے ملی تھی اور اسے بتایا تھا کہ مقتول فلاں وقت گاؤں سے واپس آ رہا ہے، لیکن میں یہ سوال اسے چکر دے کر پوچھنا بہتر سمجھتا تھا۔ یہ کام استادی کا تھا، میں نے اسے دوسری باتوں میں لگا لیا۔ یہ باتیں اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق تھیں۔ اس نے پرانی بیوی کے بیان کی تصدیق کر دی کہ ان دونوں سوکروں کا آپس میں سلوک نہایت اچھا تھا۔ پھر بھی نسیم، میں نے کہا تمہارے اور فیروز کے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت تو نہیں نکل سکتی تھی؟ فیروز کو چودھری نے ڈرا دھمکا کر گاؤں سے تو نکلوا دیا ہے، لیکن اس خوبصورت جوان کو تمہارے دل سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کے جذبات کو ہلا دیا اور اس نے تسلیم کر لیا کہ فیروز اور وہ عشق و محبت کی داستانوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نسیم نے کہا کہ ان کی شادی ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے محبت اور ملاقاتوں کو پاک رکھا ہوا تھا۔ چودھری نے شادی کے بعد تم سے فیروز کے متعلق پوچھا ہوگا؟ میں نے کہا اس نے پوچھا ہوگا کہ تم فیروز کو چاہتی تھی یا نہیں۔ پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہاں میں فیروز کو چاہتی ہوں، لیکن چودھری کو معلوم تھا، اس نے مجھے پہلے ہی روز خبردار کر دیا تھا کہ تم نے فیروز کے ساتھ جس دن بات کی وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں تمہاری دلیری اور وفا کی تعریف کرتا ہوں۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا، تم پھر بھی فیروز سے ملنے سے باز نہ آئی۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ فیروز کل رات گھر آیا تھا اور تم اس کے گھر پہنچ گئی۔ یہ میرا شک تھا، لیکن میں نے اسے ایسے انداز سے کہا جیسے مجھے یقین ہو۔ ہوا میں چلایا ہوا میرا تیر ضائع نہ گیا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نسیم نے پوچھا۔ میں تمہیں تمہارے متعلق ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جو تم اپنے آپ سے بھی چھپاتی پھرتی ہو۔ میں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ویسے بھی اب تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، چودھری مر گیا ہے، تم آزاد ہو۔ ایک بات سن لو نسیم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تمہارا ہونے والا بچہ لڑکا ہوا تو اس کا حق نہ چھوڑنا، یہ چودھری کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ وقت آنے دو، میں اس معاملے میں تمہاری مدد کروں گا۔ کچھ اور باتیں ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ وہ فیروز سے کس طرح ملی تھی۔ اس رات مقتول دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس سے نسیم نے اجازت لے لی تھی کہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی اور صبح واپس آئے گی۔ چودھری صبح چلا گیا اور نسیم اپنے گھر چلی گئی۔ شام گہری ہوگی تو فیروز کی ایک بہن نے نسیم کے گھر جا کر اس کے کان میں بتا دیا کہ فیروز آیا ہے اور وہ صبح سے پہلے چلا جائے گا۔ نسیم نے اپنے اوپر کھیس لیا اور اندھیرے میں فیروز کے گھر چلی گئی۔ فیروز کا دفعہ بھائی بھی آیا ہوا تھا۔ نسیم فیروز سے علیحدگی میں تو نہیں مل سکتی تھی، سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ نسیم نے باتوں باتوں میں بتایا کہ چودھری فلاں گاؤں گیا ہوا ہے اور کل صبح واپس آئے گا۔ نسیم زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھی اور واپس آ گئی۔ میں نے نسیم سے اور کچھ نہ پوچھا، میرا شبہ پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے نسیم کو جانے کی اجازت دے دی اور ان دونوں بھائیوں کو شامل تفتیش کر کے تھانے میں طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی کارروائی یہ کرنی تھی کہ فیروز کے ننھیال جال کر خانہ تلاشی لینی تھی۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ موقع واردات سے برچھی کی انی ملی تھی جو خون آلود تھی اور یہ میرے پاس تھی۔ میں نے اس کا دستہ جو 6 فٹ یا اس سے لمبا ہونا چاہیے تھا برآمد کرنا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ قاتل یہ دستہ جو اب لاٹھی بن کے رہ گیا تھا اپنے گھر لے گیا ہو۔
پھر بھی امید تھی کہ اس کے گھر سے مل جائے گا۔ کلہاڑی بھی برآمد کرنی تھی۔ ایک مشکل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ دفعہ دار بغیر چھٹی کے آیا تھا۔ یہ میرا خیال تھا ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ ایک فوجی آیا اور گاؤں میں اپنے کسی دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ گاؤں میں کئی عینی شاہد تھے، لیکن اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کی رجمنٹ میں گئے تو وہاں سے جواب ملا کہ یہ آدمی اپنی رجمنٹ سے باہر گیا ہی نہیں اور یہ فلاں ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ میں نے حقائق کے لیے سب سے پہلے جو کہانی لکھی تھی وہ دلیر تھا یا بیوقوف، وہ ایسے ہی ایک فوجی کے متعلق تھی۔ اسے اپنے افسروں نے یہ ثابت کر کے بچا لیا تھا کہ وہ گاؤں گیا ہی نہیں، وہ تو ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ اس کے بعد بھی 3-4 وارداتیں ایسی ہی ہوئی تھیں۔ فیروز کے بڑے بھائی کے معاملے میں مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسی کام کے لیے ASI کو بلایا تھا۔